اور مسلک اعلی حضرت کیا ہے، بریلی والوں کی ریت کیا ہے؟ حق پسندی، حق گوئی، حق پر استقامت، حق پر قائم رہنا اور حق پر خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی چلنے کی تلقین کرنا، اور حق کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں ہے۔ یہ بریلی کا معاملہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو حساس بنانا پڑے گا، اور اگر بچہ بگڑ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف بچے ہی کی نہیں ہوگی، باپ کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ذمہ داری سب کی ہے، بچانا اپنے آپ کو بھی ہے، اپنے اولاد کو بھی بچانا ہے۔ یہ چند احادیث ہیں جو شراب نوشی کی مذمت ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس موقع سے ایسی برائیاں ہوتی ہیں، اور خصوصاً ایک برائی تو وہ ہے جس کو اب لوگوں نے برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے اجنبی مرد و عورت کا آپس میں ملنا۔ اجنبی مرد و عورت کا آپس میں ملنا۔ ہمارے نوجوان بھائی، ینگ لوگ اپنی گرل فرینڈ بنا کر کے اس کے ساتھ پارٹی کرتے ہیں، پکنک کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، یہ سارے امور ناجائز ہیں، حرام ہے۔ اور معاملہ تو یہ ہے کہ لوگوں نے اب اسے غلط بھی سمجھنا چھوڑ دیا، ارے دوستی ہے، تفریح کر رہے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو حرام فرما دیا ہے پوری دنیا مل کر کے بھی اسے حلال نہیں کر سکتا، اور اللہ نے جسے حلال فرما دیا پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اسے حرام نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی برائی ہے کہ آج لوگ اسے برائی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ تو اور بڑا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی مذمت کو قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا دونوں کی حد بیان فرما دی ہے کہ مرد کی حد کیا ہے، عورتوں کی حدیں کیا ہیں، دونوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے۔ لوگوں کو اور ایمان والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان والوں کو بھی اور ایمان والیوں کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حساب کتاب کا معاملہ دونوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر لڑکا لے کر کے جا رہا ہے، لڑکی سے بھی پوچھ گچھ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، لڑکے سے بھی ہوگا۔ اس لیے اس طرح کی بے حیائی کو اپنے معاشرے میں پنپنے نہیں دینا چاہیے، اور جس قوم میں بے حیائی بڑھ جاتی ہے اس قوم پر اللہ کی طرف سے مصیبت مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ سارے امور کس وجہ سے اب ہوتے ہیں؟ اب اس پر آئیے۔ یہ بے حیائی، یہ شراب نوشی، یہ ناچ گانا، اور بھی اس رات میں جو بے حیائی ہوتی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الدنیا والآخرۃ خیر لمن اتقی، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16-17۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے دنیا ہی کو ترجیح دے دیا ہے، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت ایمان والوں کے لیے بہتر ہے۔ بل دوسری آیت کریمہ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی زیادہ اچھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جتنی مستی کرنا یہی کر لیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو، ایمان والے کو اس لیے پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ آئیے سورہ ملک پارہ 29 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ جانچے کہ کون تم میں اچھے عمل والا ہے، کون اچھے عمل والا ہے اور کون برے عمل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ امتحان لے رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ سے کتنی وفاداری نبھا رہے ہیں۔ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو حضور کی وفاداری کتنی نبھا رہے ہیں۔ وفاداری نبھانے کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، اپنے دل و دماغ کو اللہ و رسول سے ہٹا کر کے مکمل دنیا میں لگا دینا نہ ہرگز ایمان کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی مومن کی شان یہ ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ آخرت کو اپنی نگاہ کے پیش سامنے رکھتا ہے، آخرت کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے،
اور ہر کام میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کام سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر اللہ رب العالمین راضی ہے تو اسے کرنا چاہیے، اور اگر اللہ اس کام سے ناراض ہو رہا ہے وہیں سے الٹے قدم واپس آنا چاہیے۔ اور دوسری بات، ہم نے اور اب مسلمانوں نے، آپ نے اور ہم نے مطلب سب نے اپنی خواہش کو ایسا بنا لیا کہ خواہش میں، من میں جو آتا ہے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اسے دیکھا، کیا حال ہے اس کا جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، جو اس کے خواہش میں آتا ہے اسی کو وہ پورا کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے معبود نے، ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا ہے، لیکن نہیں، ایمان والے بھی اب یہ کرنے لگے ہیں کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ ہرگز یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کو دیکھے کہ معبود کی مرضی کیا ہے، خالق کی مرضی کیا ہے، ہمیں پیدا کرنے والے مالک اور احکم الحاکمین کی مرضی کیا ہے، جو اس کی مرضی ہو اسی کے مطابق ہم اور آپ چلیں، اور جس میں اللہ کی ناراضگی ہو ہرگز اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنے اندر ایک بیداری اور ایک شعور پیدا کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی، آپ کو علم ہوا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو علم ہوا، جہاں تک آواز جا رہی ہے علم ہوا، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ دینی بات میں ہم کوشش نہیں کرنا چاہتے۔ کم ہی لوگ ہیں جو دین کو پہنچانے میں کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا دین ہے، اس دین کو پہنچانا دوسروں تک صرف مولانا لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضور کے غلام ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کو آگے بڑھائیں، اس دین اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ فقط مولانا لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، جو بھی پہنچائے گا اسے ثواب ملے گا، اور جو نہیں پہنچائے گا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین کے معاملے میں بہت سمیٹ لیا ہے۔ دنیا کے تمام معاملات میں ہم اور آپ اچھی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کر کے بڑے سے بڑے کام کو کر لیتے ہیں، بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے اپنے بزنس کو کافی ترقی کرا دیتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے ملازمت میں رہتا ہے تو اونچے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، انسان کوشش کر کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتا ہے، کوشش کر کے انسان بڑے سے بڑے کام کر لیتا ہے۔ ہم اور آپ کہیں سست پڑتے ہیں، کہیں کوشش نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنا دینی معاملہ ہے، اپنا اور اللہ کے درمیان کا جو رشتہ ہے اسی میں کو نبھانے میں ہم اور آپ کوشش نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہاں بھی اگر کوشش کرے یہاں بھی نبھ جائے گا، دنیا کے بھی سارے کام ہو جائیں گے اور یہ بھی ہو جائے گا آسانی کے ساتھ۔ کوشش کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے، اپنے شعور کو بیدار کرنے کی، اپنی فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان صرف چاہے کہ نہیں، ہمیں اپنے گھر کو اچھا بنانا ہے، ہمیں اپنے گھر کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے۔ خصوصاً ہمارے نوجوان بھائی جن کے ہاتھوں میں ابھی طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کے خون کا صدقہ موجود ہے، جن کے ہاتھوں میں اسلام کے غازیوں کا خون کا صدقہ موجود ہے۔ نوجوان جب دوسرے امور چاہ لیتے ہیں تو آسانی کے ساتھ سب ہو جاتے ہیں۔ 10 نوجوان ابھی یہاں پر کھڑے ہو جائیں کہ ہم کسی کو ادھر سے گزرنے نہیں دیں گے، کوئی نہیں گزر پائے گا، چاہے آپ کا کام غلط ہے۔ 10 آدمی اگر کھڑے ہو جائیں گے ہم آپ کو یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، کوئی نہیں گزر پائے گا۔ 10 آدمی اگر وہی کہیں پر کھڑے ہو جائے کہ آپ جو کیرم بورڈ کا علاقہ بنا ہم یہاں پر نہیں کھیلنے دیں گے، نہیں ہوگا۔ 10 آدمی چاہ لیں گے نماز کے ٹائم میں یہاں پر کوئی جمگھٹا نہیں رہ سکتا، آپ کو مسجد آنا ہوگا، لوگ مسجد آٹومیٹک پہنچ جائیں گے۔ اور ان 10 کو برائی کے مٹانے کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور ان 10 کی دعوت پر جتنے لوگ نماز ادا کریں گے، اچھے کام کریں گے، اللہ رب العالمین اس کا ثواب بھی انہیں عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آقا ارشاد فرماتے تم میں جو کوئی برائی دیکھے، تم میں جو کوئی بھی برائی دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، وہ اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر بازو میں اتنی طاقت ہے ہاتھ سے اسے بدل دیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں برائی ہو رہی ہے، اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، روک دیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ غلط کام ہو رہا ہے، اپنے اندر طاقت ہے، اس طاقت کی بنیاد پر اسے برائی کو ختم کر دیجیے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس فبلسانہ، تو دوسرا اسٹیپ ہے اپنی زبان سے اسے برا جانے، زبان سے اسے ختم کرنے کی کوشش کیجیے، زبان سے اسے سمجھانے کی کوشش کیجیے۔
ومن لم یستطع، اور جو اتنا کمزور ہے کہ زبان سے بھی نہیں بول پا رہا ہے، فبقلب ہی، تو اپنے دل میں ضرور اس چیز کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ کتنے اسٹیپ ہمارے نبی نے فرمایا، جو کوئی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے، پہلا اسٹیپ، اس کی طاقت نہیں ہے اپنے زبان سے منع کرے، دوسرا اسٹیپ، اس کی بھی طاقت ہے تو دل میں ضرور برا جانے، یہ تیسرا اسٹیپ، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ تو اب اگر کوئی دل میں بھی برا نہ جانے تو ایمان ہی نہیں، اس کا مطلب دل میں بھی برا نہ جانے کوئی، اس کو ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دل میں کسی چیز کو برا جان لے گا نا، انشاءاللہ اس دل کے کہے ہوئے پر اس کا پورا وجود عمل کر لے گا۔ اسی دل کو تو بڑھیا بنانا ہے، اسی دل کو تو اس لائق بنانا ہے کہ یہ برائی کو برا سمجھے، اچھائی کو اچھا سمجھے۔ یہی دل جو ہے نا، یہ بہت بڑا مضبوط ہتھیار ہے انسان کے بدلنے کا۔ انسان کے دل میں جو چیز آتی ہے وہ پھر خیال پر مرتب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پورا وجود اسی کو کرنے لگتا ہے۔ دل میں آیا کہ کچھ کھانا ہے، ذہن بنایا چلو وہاں چلنا، کھا لیں۔ تو اسی دل سے راستہ ذہن کا، اور ذہن سے پورے وجود میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس دل کو بہتر بنانے کے لیے کہا، اور فرمایا سنو، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ان صلح صلحت الجسد، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک رہتا ہے تو پورا بدن ٹھیک رہے گا، اور اگر وہی بگڑ گیا پورا بدن بگڑ جائے گا۔ الا وہی المضغہ قلب، اور وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے جانتے ہو؟ وہ دل ہے تمہارا، یہ دل ہے۔ یہ دل جب تک ٹھیک رہے گا تب تک پورے اعضاء صحیح رہیں گے۔ دل صحیح رہے گا، زبان اللہ کی تسبیح بولتی رہے گی، زبان درود پاک کرتی رہے گی۔ دل صحیح رہے گا، اعضاء اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ دل صحیح رہے گا، نیکی کے کام میں آپ کو مدد بھی ملے گی اور آپ کا دل بھی لگے گا۔ اور اگر دل ہی بگڑ گیا، دل ہی بگڑ گیا تو کسی کام میں من نہیں لگے گا۔ من لگے گا تو کہاں لگے گا؟ گناہوں کے کام میں من لگے گا۔ من لگے گا تو کہاں لگے گا؟ وہی پاک اسٹریٹ میں من لگے گا۔ من لگے گا تو کہاں لگے گا؟ بالکل اسی طرح کے کلبوں میں، ہوٹلوں میں، تفریح گاہوں میں من لگے گا جہاں اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کرنا، اور اپنے دل کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور پوری امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور کوشش کرنی چاہیے ہر ایک کو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، کوشش کیجیے آپ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم 10 آدمی کو چاہنے سے کیا ہوگا، نہیں، یہ مت سمجھیے۔ اگر 10 نے اپنی اصلاح کر لی اور اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کر لی، اور 10 بھی اگر سدھر گئے تو ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ جو کل 100 لوگ برائی کر رہے تھے اس میں 10 تو کم ہو گئے، اس میں 10 تو کم ہو گئے۔ انشاءاللہ پھر وہ 10 آئندہ 10 کو روکیں گے۔ اس طرح سلسلہ چلے گا اور اچھائی کا ماحول بنے گا۔ اچھائی کا ماحول بنانا، بہتر ماحول بنانا، اور اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا، بہتر سماج بنانا ہماری ذمہ داری بھی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب تک ایک دوسرے کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا تب تک عملی طور پر بھی ہم اور آپ بیدار نہیں ہو پائیں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ہر طرح سے بیدار ہونا پڑے گا، ہر طرح سے بیدار ہونا پڑے گا۔ آخر میں ایک حدیث پاک میں سناؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے قدم اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ تم سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ عن عمر ہی، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ رب العالمین پوچھے گا بندے سے، اے میرے بندو، میں نے تمہیں اتنی لمبی عمر عطا کی، کسی کو 65 سال ملی، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا تم نے اپنی عمر کو کہاں لگایا، کس کام میں لگایا؟ اب آپ اپنی عمر کا خود کیلکولیٹ کر کے دیکھیے، 24 گھنٹے میں کم سے کم 8 گھنٹہ سونا ہی کراتا ہے، اس کے بعد 10 سے 12 گھنٹہ 8-10 گھنٹہ کاروبار میں لگا رہا، کتنی دیر اللہ کی عبادت میں لگا؟ 24 گھنٹے 2 گھنٹہ اگر لگ جاتا ہے وہی ہماری کامیابی ہے۔ 24 میں سے 2 گھنٹے لگے اگر، یعنی اس کا مطلب 100 میں 8% بس، 10% بس، 100 میں صرف 10% ہمارا بدن اور ہماری عمر اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے کام میں، اللہ کی عبادت میں لگی۔ اللہ رب العالمین حساب لے گا، میں نے جو تمہیں اتنی لمبی عمر دی ہے تم نے کس کام میں لگایا؟
اگر بندہ اپنی عمر کو اچھے کام میں لگایا ہوگا تو حساب دینا بھی آسان ہوگا، اور اگر بندے نے اپنی عمر کو برائی کے کام میں لگایا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا آسان نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانوں کو جو جوانی ملی ہے نا، اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اور فری ہو کر کے خالی موٹر سائیکل چلانے سے نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین تمام جوانوں سے اس کی جوانی کا حساب لے گا کہ تمہارے اندر خون میں گرمی تھی، حرارت تھی، تم نے اپنی جوانی کو کس کام میں لگایا؟ اگر اسی جوان نے اپنی جوانی کو دین کے کام میں لگایا ہوگا، اللہ کے کام میں لگایا ہوگا، اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا، اپنے گھر والے اور ماں باپ کی خدمت میں لگایا ہوگا، حساب دینا آسان ہوگا۔ اور اگر الٹے پھلٹے کاموں میں لگایا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا بھی آسان نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال بندے مومن سے ہوگا وعن مالہ من این اکتسب، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے تو نے حاصل کیا، کہاں سے تو نے حاصل کیا؟ اب جواب دو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اگر بندے مومن حلال طریقے سے صرف کمایا ہوگا، جائز طریقے سے کمایا ہوگا، حساب آسان ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا میں جائز ناجائز حلال حرام اچھا خراب سب خالی جمع کرو، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا بھی مشکل ہوگا۔ چوتھا سوال مالی کے بارے میں ہوگا، مال تم نے کہاں خرچ کیا؟ مال ہماری زندگی کے لیے لازمی چیز ہے نا، تو اس کے بارے میں دو سوال، کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا؟ اگر مال کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہوگا، اللہ کی اطاعت میں، دین کے کاموں میں، اپنے گھر والوں کی خدمت میں، اپنے آل اولاد کی خدمت میں لگا دیا ہے تو اس کا حساب بھی آسان ہے۔ اور اگر اسی مال کو نیو ایئر سیلیبریشن میں لگا دیا، شراب نوشی میں لگا دیا، بے حیائی میں لگا دیا، گناہ کے کاموں میں لگا دیا، آتش بازی میں لگا دیا، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا سخت سے سخت ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ اور آخری سوال ہے وعن علمہ فیما عمل بہ، علم کے بارے میں تمہیں جو دین کا مسئلہ بتایا گیا، دین کی باتیں بتائی گئی، دین کا جو پیغام پہنچایا گیا، تو نے اس پر کتنا عمل کیا؟ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کا حساب لے۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جو یہ زندگی ملی یہ بیکار کی زندگی نہیں، بلکہ ہم اور آپ تو مومن ہیں نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین میدان حشر برپا فرمائے گا اور وہاں سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جس کے نام اعمال اچھے ہوں گے، جو دنیا میں اچھا کام کیا ہوگا اس کو آخرت میں اچھا پھل ملے گا، اور جس نے دنیا میں اچھا کام نہیں کیا ہوگا، برا کام زیادہ کیا ہوگا، تو اس کی سزا بھی اسے اسی اعتبار سے ملے گی۔ اس لیے اس طرح کے موقع پر جو خاص بے حیائی کے مواقع ہوتے ہیں، ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس برائی کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر ایک بیداری لانے کی کوشش کریں۔ اور یہ دیکھیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک نئی چیز کا آغاز اگر اللہ کا نام لے کر کے کوئی کیا جائے تو اس میں برکت رہتی ہے۔ کوئی بھی نیا کام کرتے ہیں تو ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع، جو مہربان رحم والا۔ تو نیا کام اگر اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اللہ کے ذکر سے شروع کیا جائے، اللہ کی عبادت سے شروع کیا جائے، حضور پر درود و سلام پڑھ کر کے شروع کیا جائے، انشاءاللہ اس نئے میں برکت بھی ہوگی، اللہ کی رحمت بھی شامل ہوگی۔ اور اگر نیا کام اللہ کی نافرمانی سے شروع کیا جائے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر کے شروع کیا جائے، معاصی گناہ کر کے شروع کیا جائے، ہرگز اس نئی چیز میں برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نئے سال کی خوشی کیوں منا رہے ہیں۔ 2020 میں تم نے کیا کھویا، کتنا کھویا، اس کا تو پہلے حساب کرو۔ 2020 میں تم نے کتنا کھویا اس کا ہی حساب کر لو پہلے، اس کے بعد تم خوشی منانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب ہمارے پاس خوشی منانے کے لیے اوقات ہی نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے اتنا گوا دیا ہے، اپنے آپ کو اتنا گوا دیا ہے، خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں؟ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ ایک ہندسے کا بدلنا کوئی بہت بڑی بات تو نہیں، 20 تھا 21 ہو گیا۔ اور اگر آپ منا ہی رہے ہیں نیو ایئر کا جشن، نئے سال کا جشن اگر منا ہی رہے ہیں آپ، تو 12 بجے رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت سے شروع کیجیے۔ آپ 12:01 میں اللہ کی عبادت کر لیجئے کہ 2021 کا جو پہلا منٹ ہوگا، جو پہلا گھنٹہ ہوگا، اس وقت ہم اللہ کی عبادت میں لگے ہوں گے، حضور پر درود و سلام پڑھنے میں لگے ہوں گے، قرآن کی تلاوت میں ہم لگے رہیں گے۔ آپ یقین کر لیجئے اگر ایسا آپ نے آغاز کر لیا تو انشاءاللہ 2021 آپ کے لیے برکت کا سال ہوگا۔
گناہ کے کام سے شروع کریں گے اور سوچیں گے اللہ کی رحمت بھی ہمیں ملتی ہے، پھر پریشان ہوں گے، مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے، بیٹا بیمار، گھر میں رزق نہیں، پریشان، کہاں سے پریشان؟ تو پریشانی کے راستے کو بھی دیکھنا پڑے گا، کہیں ہم نے تو خود نہیں راستہ بڑا کر لیا پریشانی آنے کا۔ سال کا آغاز اگر برے کام کر کے کرو گے نوجوان بھائیوں، زندگی میں خیر و برکت نہیں رہے گی، اور اگر اسی کا آغاز اچھا کام کے کرو گے انشاءاللہ ضرور خیر و برکت رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام ایمان والوں کو سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، صدق صدق خواجہ پیا کا، صدق کل اولیاء کا، رخ بدل